نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرے شکر گزار بنو اور ناشکری مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے کو یاد فرماتا ہے تو اس کے یاد کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو کثرت سے یاد کر کے اللہ کو راضی کیا، اور بس ایک طلب اپنے دل میں رکھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میرے قریب ہو جائے، اللہ مجھے مل جائے، اور اللہ کے سوا کوئی طلب دل کے اندر نہیں تھی۔ اور جو صرف اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے اور اللہ کا ایسا چاہنے والا ہو جاتا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر، جس سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کی خاطر، کسی کو منع کر دیتا ہے تو اللہ کی خاطر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تو خدا کی وحدانیت کے ایسے قائل بنے کہ سوائے اللہ کے کسی کی طلب نہ ہو اور سوائے اللہ کے کسی کا خوف دل میں نہ آئے، ہر چیز کا مالک اللہ کو جانے، ہر چیز میں تصور اور تصرف اور تدبیر کرنے والا صرف اللہ کو جانے، اور یہ سمجھے کہ جب تک خدا کا حکم نہ ہو کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور جب تک اس کا حکم نہ ہو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جب تو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی کا نصیب بھی تیرے حکم کے بغیر اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ نصیب بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اور اس نصیب سے فائدہ پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ جو حضرات اس حقیقت سے باخبر ہو جاتے ہیں پھر ہر حال میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر اللہ ہم سے نہ روٹھے، اللہ ہمارا ہو جائے۔ یہی شان حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب کی اس درجے پر پہنچ گئی تھی کہ جب آپ کے استاد محترم جو آپ کو فقہ پڑھایا کرتے تھے جب یہ مشورہ دیتے تھے کہ اے جمال اللہ تیری عبادت تو بہت کثیر ہے، تیرا مجاہدہ بہت پکا ہے، 3 دن میں 1 مٹھی جو کھانا، 2 قرآن پاک روز مکمل کر لینا، پھر آ کر استاد کی خدمت کرنا، چکی بھی پیسنا، اس کی سودا بھی لا کے دینا، اور اس سے فقہ کی کتابیں بھی پڑھنا، نہ سونا ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کسی سے ملنا ہے، تو اللہ ہی اللہ ہے۔ مگر اگر اور زیادہ کمال چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، تو ولی جب تک نہیں بنتا ہے جب تک کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مرید نہیں ہوتا ہے، لہٰذا مرید ہونا ضروری ہے۔ تو خدا کی طرف ایسے مائل تھے، ایسے جھکے ہوئے تھے، فرماتے تھے کہ استاد کی بات ادھر سے آتی تھی ادھر کو گزر جاتی تھی، اور میں یہ سوچتا تھا کہ مرید ہو کے کیا کروں گا، جب میری عبادتیں اتنی ہیں، ریاضتیں اتنی ہیں، میری محنتیں اتنی ہیں، تو پیر اب اس سے زیادہ مجھ سے کیا نیکیاں کرا لے گا۔
اور اگر کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ میرے حال کو اور زیادہ خراب کر دے گا، بجائے اللہ سے اپنی طرف کو موڑ لے گا اور اپنی خدمت میں لگا لے گا۔ کہا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کہا ایک دن رات کے وقت سب طرف سے مسجد کے دروازے بند کر کے میں قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھا کہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے جنہیں رجال الغیب کہتے ہیں، جو اللہ کے چھپے ہوئے مرد ہوتے انسانوں میں سے ہی ہیں لیکن ان کے لطیف جسم ہوتے ہیں، وہ یہاں پر بھی موجود ہوں تو ہمیں اور آپ کو نظر بھی نہ آئے۔ بس اگر وہ آواز دینا چاہیں تو آواز آ سکتی ہے، اگر کسی کو دکھانا چاہیں تو دکھ سکتے ہیں۔ بس کسی نے ایک آواز دی کہ اے جمال اللہ، اگرچہ تلاوت قرآن کریم عین عبادت ہے لیکن ولایت کا حصول بغیر کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور پیر بنائے ملنا محال ہے۔ یہ کہا تو دیکھا مسجد میں تو کوئی تھا نہیں، چاروں طرف سے دروازے بند تھے۔ آواز نکالی تو کس نے نکالی؟ پہلے مسجد میں تلاش کیا، مسجد میں کوئی نظر نہیں آیا تو دروازہ کھول کے باہر گئے، مسجد کے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی حکم تھا اور یہ غیبی آواز میرے لیے آئی تھی، اس لیے اب مرید ہونا لازم اور ضروری ہے۔ دل کے اندر ایک بے چینی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسی وقت اپنے استاد کے پاس پہنچے، کہا حضرت آپ کہتے تھے مرید ہو جاؤ، اور آپ جن پیر کے مرید ہیں مجھے بھی ان کا مرید کرا دیجیے۔ ارے کہا بھائی رات کا وقت ہے، اگر ہم نکلیں گے اس زمانے میں اتنی آبادی نہیں تھی، روشنیاں نہیں تھی، لوگ مغرب کے بعد گھروں میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ کہا اگر کسی نے چور سمجھ کے مار ڈالا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، ذرا صبح کا تو انتظار کرو۔ کہا استاد کے بڑے سمجھانے سے دل کو کچھ قرار آیا، ورنہ یہ تھا کہ بس ابھی پہنچ جائے پیر کے پاس۔ جیسے تیسے فرماتے ہیں صبح ہوئی اور میں اپنے استاد محترم کے ساتھ گیا۔ وہ مرید تھے حضرت سیدنا محمد اشرف حیدر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے استاد محترم۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی چلو ہمارے پیر کے پاس چلو۔ مرید ہونا تو دل کی تسلی کے اعتبار سے ہے، اگر انہیں دیکھ کر تمہارے دل کو یہ تسلی ہو جائے کہ ہم ان کے مرید ہو جائیں تو ان کے ہو جانا، ورنہ دلی میں بڑے بڑے کامل پیر پڑے ہوئے ہیں، جس سے تمہارے دل کو تسلی ملے اس کے مرید ہو جانا۔ کہ جب ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ پہنچے تو اس وقت حضرت سیدنا محمد اشرف حیدر حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 24 سال سے اقامت پذیر تھے اور وہاں کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ کہ حضرت ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ہم جب اپنے استاد کے ساتھ پہنچے تو جیسے ہی پہلی نظر ان بزرگ کے اوپر پڑی، بس دل نے کہہ دیا تمہاری منزل مل گئی، اور ان کے جلووں میں میں ایسا کھو گیا کہ اپنی ذات کی بھی مجھے خبر نہیں رہی کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے میری طرف توجہ ڈالی، میرے استاد سے پوچھا کہ یہ بچہ کیا کرتا ہے؟ تو پہلے تو عبادتوں کے بارے میں بتایا، اتنے قرآن پڑھتا ہے، ایسے کھاتا ہے، ایسے پیتا ہے، اور فرمایا پھر ہمارے پاس فقہ کی تعلیم حاصل کرنے آ جاتا ہے۔ تو ہم اچھا، فقہ کی تعلیم تو دینی مسائل سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ارے جب یہ شادی نہیں کرے گا تو حیض و نفاس کے مسئلے کس کام میں آئیں گے اس کے؟ کہا جیسے ہی ہم نے یہ سنا تو ہم سمجھ گئے کہ ہمارے لیے شادی کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ کہا پھر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان بزرگ نے جن سے آپ مرید ہونا چاہتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو، آج رات کو استخارہ کر لو، اللہ سے مشورہ کر لو، جو استخارے میں بات آئے ہمیں بتا دینا، ہم مرید کر لیں گے۔ کہا ہم واپس آ گئے، رات کو استخارہ کیا، مگر دل میں ایسی بے چینی تھی کہ ہم تو اپنی ذات کو ہی بھولے ہوئے تھے، کوئی خواب دیکھی کا وہ بھی یاد نہیں رہی۔ دوسرے دن کو پھر اپنے استاد محترم کے ساتھ ان کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت آپ حضرت شاہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پائنتی کی جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا جیسے ہی ہم پہنچے حضرت نے اپنے قریب بٹالا، فرمایا آؤ ہاتھوں میں ہاتھ دیو مرید ہو جاؤ۔ کہا نہ استخارے کا پوچھا نہ خواب کا پوچھا، سلسلے میں داخل کر لیا۔ اور کہا سلسلے میں داخل کرنے کے بعد پھر ہم حضرت کی خدمت میں رہے، تو صبح سے لے کر شام تک ہم حضرت کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور حضرت کا دیدار کرتے رہتے تھے۔ حضرت محمد اشرف حیدر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا حافظ صاحب سے کہ بھائی تم کھڑے ہمیں دیکھتے رہا کرو، ظاہری آنکھیں بھی ہماری طرف رہیں اور دل کی آنکھیں بھی ہماری طرف رہیں، کسی اور کا خیال نہ آئے۔ تو بس فرائض نماز ادا کر کے
یا کبھی اگر حضرت حکم دیتے کہ لوگوں کو بٹھال کر مراقبہ کرا دو تو مراقبے کے لیے ہم بیٹھ جاتے، ورنہ جب تک ہمارے لیے حکم نہیں ہوتا ہم ہاتھ باندھے حضرت کے سامنے ایسے ہی کھڑے رہتے، حضرت کا دیدار دل کی آنکھوں سے بھی کرتے اور ظاہری آنکھوں سے بھی۔ فرمایا بقول بعض کے جو کم سے کم مدت ہے وہ 12 سال کی مدت ہے۔ اس طرح حافظ صاحب نے اپنے پیر کے سامنے 12 سال گزارے، اور ایک روایت 24 سال کی بھی ہے۔ تو اگر 12 سال کی بھی روایت مانی جائے تو 12 سال کوئی کم مدت نہیں ہوتی ہے، دن 2 دن کی بات نہیں ہے، مہینہ 2 مہینے یا 4-6 مہینے کی بات نہیں۔ یہ انہی حضرات کا کام ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی صرف اللہ کی رضا بنا لیا، جن کا مقصد ہی صرف آخرت کی طلب تھی، نہ انہیں دنیا سے کوئی غرض تھی، نہ انہیں کوئی مطلب تھا، اور اللہ کو ان سے کام ہی ایسا لینا تھا کہ اللہ کے بندوں کی ہدایت کر کے انہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب لانا تھا۔ یہ وہی کر سکتے ہیں، ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں نے جمعہ کے خطبے میں یہ بیان کیا تھا کہ ان مرتبے کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کچھ اشارے ملتے ہیں انہیں، جب وہ ایسا کرتے ہیں۔ شریعت میں نہ ایسا بننے کی تعلیم دی گئی ہے، نہ دعوت دی گئی ہے، اور نہ ہر ایک کے یہ بس کی بات ہے۔ عام انسانوں کے لیے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی بھی گزارتے رہیں اور اپنے دین کے اندر بھی کمال حاصل کرتے رہیں۔ تو حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عام انسانوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ رتبہ رکھنے والے تھے، یہ انہی کی ذات، انہی کی شان اور انہی کا کمال تھا، وہی ایسا کر سکتے تھے، ہر چوا پچوا کے بس کی بات نہیں۔ بہرحال حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس طرح ایک لمبی زندگی سالوں سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں اور ان کے دیدار میں گزار دیے، تو ایک دن تنہائی میں ان کے پیر و مرشد فرمانے لگے، اے جمال اللہ، تمہاری یہ توجہ، تمہاری یہ خدمت اور ہمارا کہنا ماننا، یہ ساری باتیں ہمیں اتنی پسند آئیں کہ ہمارا دل تم سے خوش ہو گیا ہے۔ اب خوش ہو کر ہم تمہیں ایک انعام دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک طریقہ آتا ہے کیمیا کا کہ جس سے سونا بنایا جاتا ہے، ہم وہ کیمیا تمہیں دیے دیتے ہیں، تم اس سے سونا بنا لیا کرنا اور اپنی ضرورتیں پوری کر لیا کرنا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دنیا کی تمہیں فکر نہیں رہے گی، پھر اللہ ہی اللہ میں زندگی گزارتے رہو گے، عبادت اور ریاضت میں زندگی گزرے گی، اور پیسے کی ضرورت پڑے گی تو سونا بنا لو گے، استعمال کر لو گے، کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ تو حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اپنے پیر و مرشد سے کہ حضرت ہم نے تو اپنی ساری زندگی آپ کو حاصل کرنے کے لیے فنا کری، لیکن جب آپ کا دریائے سخاوت جوش میں آیا تو کیمیا کی خاک ہمارے سر کے اوپر ڈال دی۔ ہمیں تو صرف آپ سے آپ کی ذات مطلوب ہے، ہمیں آپ چاہیے، آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ تو کہا بس اتنا خوش ہوئے پیر و مرشد سن کے جلدی سے کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے سے لگا لیا، کہا اے جمال اللہ، آج سے تو ہمارا ہے اور ہم تیرے ہیں۔ اور جو کرتا پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر فوراً حافظ صاحب کو پہنا دیا، اور باہر لا کر جتنے خلفاء و مرید بیٹھے ہوئے تھے فرمایا سب کے سب میرے تو مرید ہو، لیکن سب کے سب آؤ اور حافظ شاہ جمال اللہ سے بیعت ہو جاؤ اور اپنی بیعت تازہ کر لو۔ سارے اپنے خلفاء اور مرید حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیے۔ فرمایا یہی دن، اس دن کا تو میں انتظار کر رہا تھا، جمال اللہ کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی تھی، اب وہ امانت میں نے اس کے سپرد کر دی۔ میں تو ایک زمانے سے حج کے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اب جب میں نے امانت ان کو دے دی ہے، کاندھے میرے ہلکے ہو گئے، اب میں حج کے سفر کی تیاری کرتا ہوں۔ تو پھر آپ کے پیر و مرشد حج کے سفر کی تیاری میں لگ گئے، اور حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم صوبہ کٹھیر کے ایک شہر رامپور چلے جاؤ۔ دلی سے یہاں پر روانہ فرما دیا۔ فرمایا وہاں پر قوم افغان اور بہت سارے مسلمان اقوام اور برادریاں رہتی ہیں، انہیں جا کر ہدایت کرو، سلسلے میں داخل کرو، اور اپنی مشیخت اور اپنی پیری ان کے سامنے جا کر ظاہر کر دو، اور سب کو جتنے بھی ہو سکے سلسلے میں داخل کر کے اللہ کا فیض اور بزرگوں کا فیض انہیں پہنچاؤ۔ حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رامپور تشریف لائے، اور بجائے مشیخت ظاہر کرنے کے، پیری ظاہر کرنے کے، چھپانے لگے اپنے آپ، اور نواب فیض اللہ خان کی فوج میں ملازم ہو گئے، اور نواب صاحب نے وہ دستہ جو خان بہادر کے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا اس دستے میں شامل ہو گئے۔ حضرت بار بار دلی سے خط لکھ رہے ہیں، ارے بھائی اے جمال اللہ، ہم نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کیا؟ تم جو کام کرنے کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ شروع کیوں نہیں کرتے؟
کیوں اس سے بچتے ہو؟ ہمارا مقصد ہے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، روحانیت ان تک پہنچانا، فیض پہنچانا، یہ کیا کر رہے ہو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے؟ کہتے حضرت ہمت نہیں ہوتی میری، حضرت بس میں آپ کا بن گیا یہی بہت ہے میرے لیے، اور میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ کو کچھ منظور ہی اور تھا، آپ کے پیر و مرشد چاہتے ہی کچھ اور تھے۔ نواب دروازے پہ بازار میں آپ کھڑے ہوئے تھے، وہاں پر کوئی شخص اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ بجا رہا تھا بانسری۔ بانسری کی آواز جو کانوں میں آئی تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کیفیت سے آپ بچنے کے لیے کہ کوئی میرا حال نہ دیکھ لے، قریب میں کوئی دوست کا مکان تھا اس کی طرف کو جانے لگے، مگر وہ کیفیت ایسی تھی کہ جس کی نظر آپ کے اوپر پڑتی تھی وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا۔ گھوڑا سوار ہے تو وہ گرا جا رہا ہے، پیدل آ رہا ہے، وہ جانور آ رہے ہیں، بھینسیں آ رہی ہیں، سب دھڑا دھڑ گر رہی ہیں آپ کو دیکھ کر۔ لوگ جو تھے وہاں پر موجود انہوں نے یہ نظارہ دیکھ لیا، ارے کہا ہم تو انہیں ایک فوجی سمجھ رہے تھے، یہ تو کوئی بڑے باکمال ہستی ہیں، بڑے باکمال ہستی ہیں۔ جو اس دن سے چرچا شروع ہوا تو اتنے لوگ سلسلے میں داخل ہوئے کہ جن کی گنتی بیان نہیں کی جا سکتی، اور اللہ نے اپنی بے شمار مخلوق کو حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے فیضیاب فرمایا۔ یہی وہ حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بڑے بڑے اس وقت کے جو نواب، امیر الامراء، حافظ الملک حافظ رحمت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گھرانے والے بھی سب آپ سے ہی سلسلے میں بیعت ہوئے آ کر۔ آخر زمانے میں حافظ رحمت خان کی بیٹی جب بڑھاپے کی عمر کو قریب آ چکی تھی، خدیجہ بیگم ان کا نام تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئیں اور وہ بھی سلسلے میں داخل ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں کوڑ کا مرض ہو گیا، تمام علاج کیا، اطباء کو، ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر ٹھیک ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے اس ارادے سے کہ میرے پیر و مرشد حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، دعا کریں گے اللہ مجھے ٹھیک کر دے گا۔ تو آپ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور بڑی منت و زاری اور خوشامد کر کے کہا حضرت میرے یہاں ایک وقت کا کھانا تناول فرما لیجئے۔ بلایا اپنے گھر، حضرت کھانا تناول فرما رہے تھے، قریب آئیں اور کہنے لگی حضرت میرا یہ حال ہے، کوڑ کا مرض ہو گیا ہے، تمام علاج کر رہی ہوں ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ حضرت سن ہی نہیں رہے ہیں، کھانے میں مشغول ہیں، کھانے کے بعد باتوں میں مشغول۔ تو وہ سمجھ گئی کہ اللہ کا ولی تو دلوں کی تسلی کے لیے کام کرتا ہے، اور حضرت سن ہی نہیں رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ مرض ہمارے لیے رہے۔ لیکن خدا کا ولی چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ کا ولی تو تقدیروں کو بھی پلٹ دیتا ہے، اللہ اپنے ولی کی بات نہیں ٹالتا۔ تو میں کوئی ایسا کام کروں جس سے حافظ صاحب کو جوش آ جائے اور ایسا جلال آ جائے کہ جلال میں ایک دم ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میرے مرض کے ازالے کا سبب ہو جائے۔ تو امیر الامراء، بڑے اعلیٰ نواب کی بیٹی تھی، سمجھدار تھی، ذہین تھی، ایک دم فرمانے لگی آخرت کی مغفرت اور بخشش تو بھائی بڑا مشکل کام ہے، دنیا کا تعاون تو پھر بھی ہلکا ہے۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ جب دنیا کی مدد نہیں ہو رہی ہے تو اتنا بڑا آخرت کا کام مغفرت اور بخشش کا کیا ہوگا۔ بس حافظ صاحب کو جوش آ گیا اور کیفیت طاری ہو گئی، چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ جلدی سے ریشم کا کپڑا لے کے آؤ اور ان کے ہاتھ پاؤں سے باندھ دو، ہاتھ پاؤں کو لپیٹ دو اس کے اندر، ریشم کے کپڑے کے اندر، جہاں جہاں کوڑ کا اثر ہے، اور 8 دن تک مت کھولنا، نہ کوئی دوا دینا نہ کوئی علاج کرنا، بس 8 دن تک بندہ رہنا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس وہ جوش سے کام چل گیا، جلدی جلدی سے ریشم کا کپڑا لپیٹا، حافظ صاحب تشریف لیا ہے، 8 دن کے بعد اللہ نے مکمل شفا عطا فرما دی۔ حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کامیابی سے جتنے بھی کوڑ کے مرض والے سنتے تھے حافظ صاحب کے پاس آتے تھے، اللہ سب کو شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ فرماتے میرے پڑوس میں ایک رہتے تھے حافظ غلام محمد، ان کو آباء و اجداد سے کوڑ کا مرض چلا رہا تھا، اور فرماتے ہیں یہ سن 1232 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب ان کو پتہ چلا حافظ صاحب کو تو وہ بھی پہنچ گئے حافظ صاحب کی خدمت میں، حافظ غلام محمد خان، اور انہوں نے بھی کہا حضرت دیکھیے میں اس مرض میں آباء و اجداد سے اس کا شکار ہوں، حضرت نے دعا فرمائی وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کرامتوں کو بھی ظاہر کرنا شروع کر دیا اور بے شمار کرامتیں آپ سے صادر فرمائیں۔ تو اللہ نے یہ کرامت کہاں سے آپ کو عطا فرمائی؟ ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اب سب سے بڑا ذریعہ اور سبب آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا محمد اشرف حیدر حسین رحمۃ اللہ علیہ بنے، اور ان کے پاس
آپ کی یہ امانت رکھی ہوئی تھی جو اللہ نے انہیں سلسلہ بسلسلہ اپنے بزرگوں سے عطا فرمائی تھی، وہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک آئی، اور یہ امانت کوئی رکنے والی نہیں ہے، یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اس امانت کی جھلک اور حصہ عطا فرمائے، اور اس سے فیضیاب فرما کر دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ اپنے بزرگوں کی معیت میں شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، نہ ہم کھانے کے اعتبار سے، نہ سونے اور جاگنے کے اعتبار سے، نہ عبادتوں مجاہدوں کے اعتبار سے اس لائق ہیں کہ ہمیں کچھ ملے، مگر تیرے رحم و کرم سے ہمیں امید ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو دعائیں فرمائی ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اب قیامت تک بغیر محنت کے تو اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرمائے گا، اے اللہ ہمیں بھی مقبولیت عطا فرما، اور جو ہمارے اس سلسلے سے وابستہ ہیں سب کو مقبولیت عطا فرما، اور جو یہاں پر آتے ہیں حاضرین اور یہ سنتے ہیں تیری باتیں، تیرے نیک بندوں کی باتیں، ان سب کو بھی اس کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، سب کے گھروں میں چین سکون پیدا فرما، الجھن اور پریشانی کی صورتیں دفع فرما، اطمینان والی صورتیں ظاہر فرما، ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ ہاں، دعا کے لیے کہا ہے گلزار احمد صاحب اعظمی بہت بڑے عالم تھے، اور وہ مسلمانوں کے لیے جو بے گناہ مقدموں میں ہوتے تھے، الجھنوں میں ہوتے تھے، ان کے لیے مقدمے لڑا کرتے تھے بمبئی میں۔ آج دوپہر ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور رات کو 10 بجے جنازہ ہے۔ دعا کریں اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور ان کو اس عالم میں اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے، اور ان کا نائب اللہ پیدا فرمائے، اور یہ جذبہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں اہل ثروت میں پیدا فرمائے، اور اپنی مسلم قوم کا آپس میں ایک دوسرے کو ہمدرد بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔